دوستو ایک بار پھر کعبہ شریف میں تیز طوفان نے تباہی مچا دی۔ عمرہ کرنے والے لوگ دوڑ لگانے لگے، سب کچھ اڑ گیا۔ تاریخ میں پہلی بار ایسی خوفناک بجلی گری کہ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ایسی آندھی طوفان کعبے میں پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ ہوا کے طوفان نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسمان سے بجلی گرنے کے باعث وہاں کے زائرینوں کو بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ کیا قیامت قریب ہے یا کوئی اور وجہ؟ ناظرین، سعودی عرب میں تیز طوفانی بارشوں کا سلسلہ اب ہر سال بڑھنے لگا ہے۔ چند دن پہلے ہی دنیا بھر سے عمرے کے لیے آئے زائرین بڑی عقیدت سے عمرے کے فرائض کو انجام دے رہے تھے۔ جہاں مانسون کی پہلی بارش نے دنیا بھر میں تباہی مچا رکھی ہے، ایسے ہی مانسون کی بارش نے مکہ معظمہ کے مقدس جگہ پر تباہی مچا دی۔ لیکن ناظرین، اس کی وجہ موسم کا بدلاؤ نہیں بلکہ کوئی اور ہی وجہ تھی جسے جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمارے چینل RC World 17 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، دوپہر کا وقت تھا۔ خانہ کعبہ میں معمول سے زیادہ ہی بھیڑ تھی۔ کچھ لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے اور کچھ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اسی بیچ اچانک سے آسمان میں گہرے بادل چھانے لگے، جبکہ کچھ دیر پہلے دھوپ تھی، لیکن اچانک سے دن میں اندھیرا سا ہونے لگا۔ بادلوں نے کروٹ لی۔ دن کے 2 یا 3 بجے کا وقت تھا۔ ایسا لگنے لگا کہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ لوگ ابھی موسم کے بدلاؤ کو دیکھ رہے تھے کہ جب ان پر دھول کا غبار سا اٹھنے لگا اور تیز آندھی کا طوفان آنے لگا۔ آندھی میں اس قدر ریت اور مٹی تھی کہ لوگوں کی آنکھیں نہیں کھل پا رہی تھیں۔ ابھی اس طوفان سے لوگ سنبھل بھی نہیں پائے تھے کہ اچانک سے موسلا دھار تیز بارش شروع ہو گئی، اور بارش بھی اتنی تیز کہ لوگوں میں افراتفری کا عالم ہو گیا۔ بجلی اتنی زور سے گرج رہی تھی کہ لوگوں کے دل دہلنے لگے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ شاید یہ اللہ کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ مسلمانوں کی نافرمانیاں حد سے بڑھ چکی ہیں، اس لیے رب کعبہ کو جلال آ گیا ہے۔ طوفان اتنا تیز تھا کہ لوگوں کا سامان تنکوں کی طرح اڑ گیا تھا۔ لوگ اپنے بچوں کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ اللہ رب العزت کو جب غصہ آئے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون نیک ہے اور کون میری نافرمانیاں کرنے والا ہے۔ ہم لوگ اللہ کی نافرمانیوں میں اس قدر مبتلا ہو گئے ہیں کہ دنیا میں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ کا وہ شہر ہے جہاں دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا، جہاں ہر وقت فرشتوں کا پہرا رہتا ہے۔ اس شہر میں کسی بھی طرح کا قحط بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کے لیے خصوصی دعائیں کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس شہر میں بے موسمی پھل بھی پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، قیامت بھی قریب ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بے موسم بارشیں بھی ہوں گی اور بے موسمی طوفان بھی آئیں گے۔ دوستو، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر دنیا سے محبت کرتے تو احد پہاڑ بھی سونے کا ہو جاتا، لیکن جب آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو آپ کے گھر میں تلوار، نیزے اور زرہ بختر کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ ناظرین، جب لوگوں کی نافرمانیاں حد سے بڑھ جائیں، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کرنے لگیں، وہ چوری اور زنا کے پیسے سے عمرہ ادا کریں، جب یتیموں کے پیسے کھانے والے عمرہ کرنے لگیں، تو اللہ رب العزت نہ پھر نیکوں کو دیکھتا ہے اور نہ پھر بد کو۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اللہ کریم مہربان ہے، شفیق ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے۔ وہ اعلیٰ اور عزت والا ہے، وہ عظیم ہے اور ساری کائنات کا مالک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں جگہ کی بستی کو غرق کر دو، ان پر ایسا عذاب نازل کر جیسے قوم لوط کی بستی پر آیا تھا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، اس میں تو تیرا فلاں نیک بندہ بھی ہے جو اس قدر نیک اور زاہد اور عبادت گزار ہے، اس میں تیرے کبھی نافرمانی نہیں کی۔ ایک فرشتہ اس آدمی کی عبادت کی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اس کو ان تمام لوگوں سے پہلے غرق کر دو، کیونکہ میری غیرت کی وجہ سے اس کا رنگ ایک پل کے لیے بھی میلا نہیں ہوا۔ اس نے لوگوں کو برائی سے نہیں روکا بلکہ یہ اپنی عبادت میں مشغول رہا۔ دوستو، تاریخ میں پہلی بار اتنی
بجلی گرجی ہے جس نے دیکھنے والوں کے دل دہلا دیے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کہ ایک چھوٹے سے مچھر نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ آج جو مکہ میں ہوا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے جو وہاں پر عیاشی اور زنا ہو رہے ہیں، اس پاک جگہ کو ناپاک کر رکھا ہے۔ اگر اب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو ہم بدنصیب ہیں۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے، ہمیں سچے راستے پر گامزن رکھ، اللہ ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔